بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ۔ آج ہیلتھ سائیکالوجی میں ہم نارمیلٹی اینڈ ایب نارمیلٹی کو ڈسکس کریں گے۔ نارمیلٹی کیا چیز ہے اور ایب نارمیلٹی کیا ہوتی ہے، یعنی نارمل اور ایب نارمل بیہیویئر کس کو کہا جاتا ہے، اس میں آج کے لیکچر میں ہم اس کو اسٹڈی کریں گے اور ان کے درمیان جو ڈفرینسز ہیں ان کو بھی دیکھیں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ایک نارمل بیہیویئر جو ہے وہ ایب نارمل بیہیویئر کی کیٹیگری میں آتا ہے، اور وہ کون سے سمٹمز ہیں، وہ کون سی علامات ہیں جو کہ نارملٹی کو یا ایب نارملٹی کو شو کرتی ہیں۔ First of all, we discuss here the definition of normality. Normality is even more difficult to define than abnormality, particularly in rapidly changing and complex societies such as ours. یعنی ہماری جو آج کل کی دنیا ہے جس میں بہت تیزی کے ساتھ چینجنگ آ رہی ہیں اور جو بہت کمپلیکس بنتی جا رہی ہے، تو یہاں پر نارملٹی کو ڈیفائن کرنا قدرے مشکل ہے بنسبت ایب نارملٹی کے۔ یہ ہم آگے جا کر بھی دیکھیں گے کہ مختلف معاشروں میں ایک چیز ایک معاشرے کے اندر نارمل ہوتی ہے، لیکن وہی چیز دوسرے معاشرے میں جو ہے وہ ایب نارمل سمجھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور دوسرے سٹینڈرڈ بھی ہیں جن کی مدد سے، یا دوسرے کرائیٹیریا ہے جس کی مدد سے ہم نارملٹی کو ڈیفائن کریں گے۔ Anyhow, the World Health Organization WHO considers normality to be a state of complete physical, mental and social well-being. یعنی WHO کے مطابق ہم ایک فرد جو کہ جسمانی، ذہنی اور سماجی طور پر اگر مکمل صحت مند ہے اور ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنی پرفارمنس دیتا ہے، تو دین ہی اور شی شوڈ بی نارمل، وہ نارمل ہوگا۔ ایک مزید ہم نارملٹی کو اگر ڈیفائن کریں تو نارملٹی ہیز بین ڈیفائنڈ ایز پیٹرنز آف بیہیویئر اور پرسنالٹی ٹریٹس that are typical or that conform to some standard of proper and acceptable ways of behaving and being. یعنی نارملٹی سے مراد ہماری جو شخصیت کے یا ہمارے کردار کے وہ پیٹرنز یا وہ نمونے ہوتے ہیں جو کہ ٹپیکل ہوتے ہیں، اور یہ ہماری سٹینڈرڈ ان ویلیوز پر یا ان اصولوں کے مطابق جو ہے وہ چلتے ہیں جو کہ معاشرے کے لیے نہ صرف خاص ہوتے ہیں، سٹینڈرڈ ہوتے ہیں، معاشرے کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ ایکسیپٹیبل ویز کے اندر ہم ان چیزوں کو اپناتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی بھی معاشرے میں نارمل یا صحت مند فرد اس کو کہا جاتا ہے جو معاشرتی معیاروں کے مطابق زندگی گزارا ہو، اور غیر صحت مند وہ ہوتا ہے جو معاشرتی معیار پر پورا نہ اتر سکے۔ اس طریقے سے ہم مزید نارملٹی کے یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک نارمل فرد کے اندر جو ہے اس کے کیا خصوصیات ہوتی ہیں، کیا اس کی کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، تاکہ ہم نارملٹی کو صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ The word normality derived from Latin word which means followed the rule or pattern or standards. When the individual is able to function adequately and perform his daily living activities efficiently and satisfied with his lifestyle called as normal behavior. یعنی جو ورڈ نارملٹی ہے یہ ایک لیٹن ورڈ سے ڈیرائیو ہوا ہے جس کا مطلب ہے رول، یعنی اصول یا کوئی خاص پیٹرنز، نمونے اور خاص جو سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، قاعدے ہوتے ہیں، ان پہ عمل کرنا۔ اور جب فرد جو ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے کاموں کو صحیح طریقے سے، پراپر طریقے سے نہ صرف ادا کرتا ہے بلکہ وہ اپنی ڈیلی لائف کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی بھرپور طریقے سے ادا کرتا ہے اور اپنے لائف سٹائل سے وہ سیٹسفائیڈ ہوتا ہے، تو وہ اس کا بیہیویئر جو ہے وہ ایک نارمل بیہیویئر کہلاتا ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نارمل بیہیویئر سے مراد ایسا بیہیویئر ہوتا ہے جو کہ اپنی نہ صرف معاشرے کے اصول اور قواعد ضوابط جو ہیں ان کے اوپر پراپر طریقے سے عمل کرتا ہے، ان کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے، بلکہ وہ اپنے اور اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان سے متعلق بھی اپنی ایکٹیویٹیز کو بھرپور طریقے سے ادا کرتا ہے، اپنی زندگی سے سیٹسفائیڈ ہوتا ہے، لائف سٹائل سے۔ اس کے علاوہ
اس کے اندر سیلف اسٹیم ہوتی ہے، اپنے آپ کو پہچانتا ہے، پازیٹیو اس کے اندر جو ہے اس کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، اور چیزوں کو یا حقیقت کو وہ صحیح طریقے سے پرسیو کرتا ہے۔ یہ تمام خصوصیت جو ہیں وہ نارملٹی کے زمرے میں آتی ہیں۔ اسی سلسلے میں چوڑا 1958 میں سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ 6 کنڈیشنز بتاتے ہیں آئیڈیل مینٹل ہیلتھ کے بارے میں، which are number 1 positive self attitude, number 2 self actualization, number 3 resistance to stress, number 4 personal autonomy, number 5 accurate perception of reality, and number 6 adaptation to environment. And it is difficult to meet all of these standards and they are subjective. گو کہ وہ کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں یا سٹینڈرڈ پر پورا یا مکمل طور پر اترنا قدرے مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک آئیڈیل مینٹل ہیلتھ جو ہے اس کے اندر وہ 6 کنڈیشنز کو یہاں پر جو ہے انہوں نے بتایا ہے۔ یعنی فرد کو جو ہے جو اس کا ایٹیچیوڈ ہے وہ پازیٹیو ہو، نمبر 2 وہ اپنے آپ کے بارے میں سیلف، یعنی اس کے اندر سیلف ایکچولائزیشن جو ہے پراپر ہو یا پازیٹیو ہو، یعنی اپنے بارے میں وہ صحیح آگاہی جو ہے وہ رکھتا ہو۔ نمبر 2 ریزسٹنس ٹو اسٹریس، یعنی کوئی اگر اسٹریس یا کوئی بھی پرابلم اس کے سامنے لائف کے اندر آتی ہے تو وہ کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرتا ہے اور کس طریقے سے اس سے جو ہے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دین اس کی اپنی جو زندگی ہے، اپنی جو شناخت ہے اس کے بارے میں وہ کتنا پازیٹیو ہے، اس کو پازیٹیو ہونا چاہیے، اس کی حقیقت سے جو آگاہی ہے وہ ایکوریٹ ہونی چاہیے، اور اس کا انوائرمنٹ کے ساتھ جو مطابقت ہے، ایڈپٹیشن ہے، وہ بھی جو ہے وہ پازیٹیو ہونی چاہیے۔ تو نارمل فرد کے اندر یہ تمام خصوصیت جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں۔ Then here we discuss the characteristics of normal behavior، یعنی ایک جو نارمل بیہیویئر ہوتا ہے اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، اس کے اندر کیا کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں۔ ابھی جو ہم نے ڈیفینیشن ڈسکس کی ہے، اور جو سائیکالوجسٹ جوڈا نے اپنی انویسٹیگیشن میں بتایا ہے پوائنٹس، ان وہ تمام وہ والی خصوصیت بھی ہیں جو کہ ایک نارمل بیہیویئر کے اندر جو ہے موجود ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور کریکٹرسٹکس ہیں جو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ تو the first one is a perception of reality، یعنی حقیقت سے ایک نارمل پرسن جو ہے وہ اپنی حقیقت سے اس کا جو ادراک ہوتا ہے، اس کی جو پرسیپشن ہوتی ہے وہ ریئلٹی پر مبنی ہوتی ہے، اور وہ چیزوں کو صحیح طریقے سے پرسیو کرتا ہے۔ ہمارا جو بیہیویئر رانگ اس وقت ہوتا ہے جب ہماری پرسیپشن جو ہے وہ حقیقت کے مطابق جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے، یعنی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور ہم پرسیو کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 2 a positive attitude towards oneself، اپنی طرف جو ہے فرد کا ایٹیچیوڈ جو ہے اٹ شوڈ بی اے پازیٹیو۔ نارمل پرسن کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے بارے میں جو ہے وہ پازیٹیو جو ہے وہ ایٹیچیوڈ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ایکسیپٹنس آف ویکنیس، وہ اپنی کمزوریوں کو قبول کرتا ہے، اینڈ پرائڈ ان اسٹرینتھس، اور اپنی خوبیوں کے اوپر جو ہے وہ فخر کرتا ہے یا اپنی خوبیوں کے بارے میں جو ہے وہ صحیح طریقے سے آگاہ ہوتا ہے اور وہ ان کو جانتا ہے۔ یعنی فرد اپنے بارے میں اپنی خامیوں اور خوبیوں دونوں کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے، اس کو اس کے بارے میں آگاہی ہوتی ہے۔ نیکسٹ از کیپیسٹی فار withstanding اینگزائٹی اینڈ اسٹریس، یعنی اسٹریس اور انگزائٹی جو ہے، تشویش اور جو دباؤ یا تناؤ کی جو کیفیت ہے، کس طریقے سے ان کو وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور ان سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو ایک نارمل پرسن میں خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی تشویش یا کشمکش، انگزائٹی، اسٹریس، فرسٹریشن یا وہ دوسری چیزیں جو کہ اس کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتی ہیں، ان کو نمٹنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ نیکسٹ از ایڈوکیٹ ان ورک، پلے اینڈ لیئر،
ایک نارمل پرسن جو ہوتا ہے وہ اپنے کام، اپنے کھیل اور اپنے آرام، ان تمام چیزوں کو وہ پراپر طریقے سے یا ایگزیکٹ طریقے سے جو ہے وہ ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. نمبر نیکسٹ از willingness to use problem solving approaches in life process. اور یہ لائف پروسیس کے اندر چیزوں کو سولو کرنے کی جو ہے اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، اور اس صلاحیت کو یوز کرتے ہوئے وہ اپنی لائف کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ گزارتا ہے. نیکسٹ از کیپیسٹی ٹو اڈاپٹ ون سیلف ٹو کرنٹ سچویشن. ایک نارمل پرسن جو ہوتا ہے وہ اپنی ہر طرح کی جو بھی سچویشن ہوتی ہے اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ لائف میں بہت سی سچویشن ایسی آتی ہیں جو کہ پہلے جیسی نہیں ہوتی، یا ہمارے موافق نہیں ہوتی، ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ہوتی ہیں. تو ایک نارمل پرسن کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ان آنے والی چینجز کو سولو کرنے کی اور ان سے نمٹنے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے. تو یہ وہ تمام کچھ کریکٹرسٹکس تھی، خوبیاں تھی یا خصوصیت ہیں جو کہ ایک نارمل بیہیویئر میں ہونی چاہیے. یعنی ایک نارمل بیہیویئر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے جو کہ اپنی چیزوں کے اوپر جو ہے، اپنی ذات کے اوپر اور ہر طرح کی سچویشن کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول رکھنے کی صلاحیت، کنٹرول ان کو کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ رکھتا ہے. ایبنارملٹی، نیکسٹ از دا ایبنارملٹی، اور یہاں ہم ایبنارملٹی کو ڈسکس کریں گے. جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ نارمل بیہیویئر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ ایب نارمل بیہیویئر وہ کیا ہوتا ہے، ایب نارملٹی سے کیا مراد ہوتا ہے. The word ab means away. Therefore the word abnormal means away from normal. یعنی ab کا مطلب ہوتا ہے away، دور ہونا، کسی چیز سے دور چلے جانا. So that ہم کہہ سکتے ہیں کہ abnormal کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نارمل سے دور یا نارمل سے پرے ہٹنا. یعنی ایسی چیز جو کہ نارمل نہیں ہے بلکہ نارمل سے ہٹ کے ہے وہ abnormal کہلاتی ہے. However, defining abnormal behavior is not as easy as interpreting the meaning of the word. اور جیسے کہ اس کے ورڈ کا میننگ ہے یہ، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ نارمل یا abnormal behavior دونوں کو جو ہے وہ ڈسکس کرنا یا ان کے بارے میں ایگزیکٹ بتانا جو ہے وہ ایک مشکل کام ہے. Abnormality is defined as deviation from ideal mental health اینڈ ویل بینگ. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک آئیڈیل مینٹل سچویشن ہوتی ہے، صحت کی جو ایک آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے، اس سے ڈیویٹ کر جانا، اس سے منحرف ہونا یا اس سے ہٹ جانا جو ہے وہ ایب نارملٹی کہلاتا ہے. اینڈ ایب نارملٹی از دا سگنیفیکنٹ ڈیویشن فرام کامنلی ایکسیپٹیڈ پیٹرن آف بیہیویئر، ایموشنز اینڈ تھاٹ. اور ہم ایب نارملٹی کو یہاں ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ایب نارملٹی سے مراد ایک واضح طور پر نارمل کامن جو پیٹرن ہوتا ہے ہمارے کردار کا، ہمارے ایموشنز اور ہماری تھاٹ کا، یعنی ہماری سوچ کا، اس سے جب ہم ڈیویٹ کرتے ہیں یعنی نارمل وے سے ہٹ جاتے ہیں تو دس از کال دا ایب نارملٹی. یعنی ایب نارملٹی سے مراد ہوگا نارمل سے ہٹ جانا یا نارمل بیہیویئر اگر آپ شو نہیں کر رہے ہیں تو یہ ایب نارملٹی کے ذمے میں آتا ہے. کریکٹرسٹکس آف ایب نارمل بیہیویئر، یہاں ہم ڈسکس کریں گے وہ خصوصیات جو کہ ایب نارمل بیہیویئر کے اندر موجود ہوتی ہیں. نمبر فرسٹ از چینج ان پرسن تھنکنگ پروسیس، میموری، پرسیپشن اینڈ ججمنٹ. ایک جو ایب نارمل بیہیویئر ہوتا ہے اس کے تھنکنگ پیٹرن یعنی اس کے سوچنے کی جو پروسیس ہوتا ہے اس میں اس کی یادداشت، اس کا ادراک اور اس کی ججمنٹ جو ہوتی ہے، ان تمام چیزوں میں واضح فرق ہوتا ہے اور یہ نارمل بیہیویئر سے ڈیویٹ ہوتی ہے. یعنی کہ
وہ اپنے میموری پروسیس، تھنکنگ پروسیس، پرسیپشن اور ججمنٹ میں بالکل بھی پراپر اس کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے، وہ صحیح طریقے سے یہ کام نہیں کر پاتا ہے۔ نمبر 2 از دی ورک ایفیشنسی ول بی ریڈیوس، اس کے کام کرنے کی صلاحیت جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، قدرے جو ہے نارمل وے سے ہٹ جاتی ہے۔ نمبر 3 از فارگیٹفلنس، اکثر و بیشتر چیزوں کو بھول جاتا ہے اور اس کی یادداشت جو ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ انہیپینس، اس کا جو بیہیویئر ہے اس میں ہر وقت ناخوشی کی جو ہے وہ کیفیت پائی جاتی ہے، اداس رہتا ہے، خوش نہیں ہوتا، الگ تھلگ رہتا ہے لوگوں کی، یا خوشی، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پلیئرز جو ہوتا ہے مختلف قسم کے ان کو وہ جو ہے محسوس نہیں کر پاتا ہے۔ نیکسٹ از انیبل ٹو کوپ، ایک اور جو اس کے اندر اس اب نارمل بیہیویئر کے اندر میں جو چیز نظر آتی ہے وہ ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کے ساتھ جو ہے اس کو کوپ کرنے کی، یعنی کہ ان چیزوں کے ساتھ نمٹنے کی ان کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی ایسی سچویشن آ جائے کچھ تو، یا سٹریس کی حالت میں یا انگزائٹی میں تشویش یا کوئی بھی مشکل آ جاتی ہے تو وہ اس کو ہینڈل نہیں کر پاتا ہے۔ دین ورڈ اینکشیس ڈسٹربنسز ان ڈیلی روٹین ایکٹیویٹیز، اس کی عام روٹین جو ہوتی ہے روزمرہ کی اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ورڈ سچویشن، یعنی کہ بہت زیادہ پریشانی اور اینکشیس جو ہے اینکشیس وہ رہتا ہے، یعنی کہ پریشان ہوتا ہے ہر چیز کے اندر، چیزوں کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر پاتا ہے، کشمکش کی اس کی جو ہے وہ حالت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ نو رسپیکٹ ول بی گیون ٹو ادرز اور سیلف، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف وہ دوسروں کو بلکہ اپنے آپ کو بھی صحیح طریقے سے جو ہے وہ رسپیکٹ نہیں دے پاتا ہے، اس کے اندر سیلف اسٹیم جو ہے وہ بھی کافی حد تک ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر لیک آف گریٹیفیکیشن اور لیک آف سیلف کانفیڈنس جو ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے، یعنی اپنی عزت و تکریم جو ہے اس کی، اور اس کے اندر سیلف جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، وہ کانفیڈنس جو ہے وہ اپنا لوز کر جاتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اب نارمل یا ایک ایسا فرد جو کہ غیر صحت مند ہوتا ہے، ایسا شخص اپنی ذات کے بارے میں ادراک درست طریقے سے نہیں کر پاتا، وہ معاشرتی معیار کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، بہت سے وہموں اور اندرونی کشمکشوں کا جو ہے وہ شکار رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا اپنی ذات پر بھی کنٹرول نہیں ہوتا، اس کی عزت نفس بھی کم ہو جاتی ہے، اس کے اندر غیر منطقی جو ہے irrational جو ہے اس کا بیہیویئر ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر ہر وقت جو ہے ایک اضطراری یعنی بے چینی کی سی جو کیفیت ہے اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے اندر معاشرتی بے حسی، غیر ہمدردانہ رویہ اور عدم مطابقت کی بھی جو ہے وہ علامات دیکھنے میں آتی ہیں۔ تو یہ وہ تمام سمٹمز یا علامات ہیں جو کہ ہم ایک ایب نارمل بیہیویئر کے اندر جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ابھی میں نے آپ کو نارمل اور ایب نارمل بیہیویئر کے کچھ کریکٹرسٹکس کے بارے میں بتایا، اور وہ کچھ سمٹمز ہم نے دیکھے جو کہ ان دونوں میں پائے جاتے ہیں۔ اب ہم یہاں دیکھیں گے وہ کانسیپٹ جو کہ مختلف اپروچز جو ہیں ان کے مطابق، یا مختلف جو سائیکولوجیکل اسکول آف تھاٹس ہیں وہ ایب نارملٹی کے بارے میں جو ہے وہ کیا کانسیپٹ رکھتے ہیں، اس کو ہم یہاں ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سائیکو انالیٹک اپروچ جو ہے وہ کیا کہتی ہے۔ سائیکو انالیٹک اپروچ کے مطابق ایب نارمل بیہیویئر اسٹارٹس فرام چائلڈہڈ، یعنی کہ چائلڈہڈ بچپن سے ہی فرد کے اندر ایب نارمل بیہیویئر جو ہے وہ شو ہو سکتا ہے یا موجود ہوتا ہے۔ موجود تو نہیں ہم کہیں گے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر چائلڈہڈ میں کوئی سائیکو انالیٹک اسکول آف تھاٹ کے مطابق اگر بچپن میں ہی بچہ جو ہے وہ کسی قسم کی کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے، کسی تصادم، کانفلکٹ
کا شکار ہوتا ہے تو وہ آگے جا کر مختلف سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا شکار ہو سکتا ہے. اور اس سلسلے میں سگمنڈ فرائڈ جو ہے انہوں نے بچے کے بچپن کی زندگی جو ہے خاص طور پر فرسٹ 5 ایئرس کو بہت زیادہ جو ہے اہمیت دی ہے. اور ان کے مطابق بچہ جو ہے وہ ڈفرینٹ سٹیجز سے جو ہے وہ گزرتا ہے، اور اس دوران اگر اس کے انکانشیس یا لاشعور کے اندر کوئی کسی بھی قسم کی جو ہے کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے، کوئی کمپلیکس پیدا ہو جاتا ہے، یا وہ کسی بھی قسم کی زیادتی کا شکار ہوتا ہے، تو یہ چیز جو ہے اس کے انکانشیس یا لاشعور میں بیٹھ جاتی ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ انکانشیس اگر اس کا از ناٹ سیٹسفائیڈ ایٹ اینی اسٹیج دین ہی اور شی بیکم فرسٹریٹڈ، تو وہ فرسٹریشن کا شکار ہوگا. اور اس اسکول آف تھاٹ کے مطابق بچپن کی زندگی بچے کی جو ہے وہ بہت زیادہ ریمارکیبل ہوتی ہے، اور اسی لائف میں پیدا ہونے والے مختلف قسم کے کمپلیکسز آگے جا کر مختلف قسم کے ڈس آرڈر کا شکار بن سکتے ہیں. اینڈ نیکسٹ اپروچ از بیہیورسٹ، یعنی کرداریہ اسکول آف تھاٹ ہے. ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جو سوسائٹی کے اندر غلط قسم کی جو ہے فالس لرننگ بچے سیکھ لیتے ہیں، وہ ان کے کردار کا حصہ بن جاتی ہیں، ان کی ہیبٹس بن جاتی ہیں، اور یہی فالس بیہیویئر جو ہے وہ اس کو ایب نارملٹی کی طرف یا ایب نارمل بیہیویئر کی طرف لے کر جا سکتے ہیں. اور اس میں لرننگ پروسیس جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. بیہیورسٹ کے مطابق، اس بیہیویئر اسکول آف تھاٹ کے مطابق، ان رانگ بیہیویئرس کو یا اس ایب نارمل بیہیویئر کو جو ہے وہ مختلف تھراپیز اور ان کی ٹیکنیکس کے ذریعے سے جو ہے وہ درست کیا جاتا ہے. نیکسٹ از اکارڈنگ ٹو اسلامک کانسیپٹ. ہم اپنے اسلامک کانسیپٹ کے بارے میں اگر دیکھیں، اور جیسے میں نے پہلے بھی ہم نے اس کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے کہ مسلمان اس بات پر، مسلمان مفکرین اور مسلمان خود اس بات پر بلیو رکھتا ہے کہ اگر وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو یہ اللہ سے جو دوری ہے وہ مینٹلی ڈسٹربنس کا باعث بنتی ہے. According to Islamic concept, Muslim believe that when man isolates himself from Allah, he became mentally disturbed. The more a person becomes engrossed in worldly matters and forgets his creature, the more likely he would have mental disorder. یعنی جتنا وہ مادی دنیا کے اندر اپنے آپ کو انوالو کرتا چلا جائے گا، اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا چلا جائے گا، وہ اپنے تخلیق کرنے والے اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہی دوری جو ہے وہ مینٹلی ڈسٹربنس اور ایب نارملٹی کا باعث بنتی ہے. Muslim scholars strongly believe that disorders are the result of distancing oneself from Allah. اور مسلمان اسکالر اس بات پر بہت سختی سے جو ہے ان کا بلیو ہے کہ اللہ سے دوری کی وجہ سے ہی انسان جو ہے وہ ایب نارملٹی کا شکار ہوتا ہے. تو ایسے لوگ جو اپنے آپ کو اپنے اللہ سے باندھے رکھتے ہیں، اپنے اللہ کے قریب رکھتے ہیں، وہ غلط باتوں کی طرف، غلط بیہیویئر کی طرف نہیں جاتے، وہ غلط چیزوں کو نہیں سیکھتے، وہ غلط پروسیس کو نہیں لرن کرتے، اور ان کا چونکہ ان کا کانشیس جو ہوتا ہے وہ بالکل کسی قسم کی ڈسٹربنس کا شکار نہیں ہوتا، وہ کمپلیکسز کا شکار نہیں ہوتے، اس لیے وہ اللہ سے نزدیکی کی وجہ سے، اپنے رب کے ساتھ جڑے رہنے کی وجہ سے نارمل رہتے ہیں. اکارڈنگ ٹو دی گیسٹالٹ اسکول آف تھاٹ، اب جو گیسٹالٹ اسکول آف تھاٹ ہے اس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو گیسٹالٹ اسکول آف تھاٹ، ایب نارملٹی از ڈیو ٹو دا رانگ پرسیپشن آف انوائرمنٹ. یعنی جو ماحول کا غلط ادراک کرتے ہیں، غلط پرسیپشن جو ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایب نارملٹی جو ہے ہوتی ہے. ان کے مطابق when a person did not take his environment as a whole, he became abnormal. یعنی اسکول آف تھاٹ کے مطابق جب ہم چیزوں کو کمپلیٹلی طور پر انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، ایز اے ہول نہیں لیتے، بلکہ اس کو ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اور چیزوں کو مس کر دیتے ہیں، یعنی کہ ان کے انڈرسٹینڈنگ میں
ہم کمپلیٹ چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں تو دین ایب نارملٹی کا جو ہے وہ فرق باعث بنتا ہے. اینی ہو یہ کچھ کانسیپٹس تھے جن کے ذریعے سے بالکل تھوڑا تھوڑا سا جو ہے وہ ایب نارملٹی کو یہاں پر ڈسکس کیا گیا ہے تاکہ آپ ایب نارمل بیہیویئر کو مختلف اسکولز آف تھاٹ کے ذریعے سے جو ہے وہ سمجھ سکیں. Next we discuss here is the criteria of normal and abnormal behavior. یہاں ہم اس کرائٹیریا کو ڈسکس کریں گے جس کی وجہ سے ہم نارمل اینڈ ایب نارمل بیہیویئر کو سمجھ سکتے ہیں مزید. یہ کرائٹیریا جو ہے وہ ڈفرینٹ کرائٹیریا ایب نارملٹی کو ڈیفائن کرنے کے لیے بنائے گئے اور اس میں سے ایک کرائٹیریا جو کہ اسٹیٹسٹیکل کرائٹیریا تھا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مشہور ہوا. نمبر 2 از دی سوشل کرائٹیریا. نمبر 3 از دا میڈیکل کرائٹیریا اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو جس پہ ہم دیکھتے ہیں پرسنل ڈسکمفرٹ بھی یہ کہلاتا ہے. نمبر 4 از دی ڈس ایبلٹی اور ڈس فنکشن اینڈ نمبر 5 از ان ایکسیپٹڈنیس. یہ 5 کرائٹیریاز ہیں جو ہم ون بائی ون جو ہے ان کو ہم دیکھیں گے. Statistical criteria of abnormality. According to this criteria, behavior that is statistically infrequent is regarded as abnormal. یعنی ایک ایسا بیہیویئر جو اکثریت کی طرح نہ ہو اسٹیٹ کے مطابق یا اسٹیٹسٹیکل کرائٹیریا کے مطابق وہ ایب نارمل کہلاتا ہے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بیل شیپ جو ہے کرو آپ کو نظر آ رہا ہے. اس بیل شیپ کا جو درمیان والا حصہ ہوتا ہے بالکل سینٹر والا دس از کال ایوریج. یہ ایوریج ویلیو کو شو کرتا ہے اور اسٹیٹ کے مطابق ایوریج سے بلو اور ایوریج سے زیادہ یعنی ہائی دونوں ویلیوز جو ہے وہ ایب نارملٹی میں آتی ہیں. لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عام روٹین کے اندر یہ بات جو ہے وہ صحیح نہیں دکھائی دیتی ہے. یعنی however according to this definition a person who is extremely intelligent or extremely happy would be considered abnormal. یعنی اس کرائٹیریا کے مطابق اسٹیٹسٹیکل کرائٹیریا کے مطابق ایسا فرد جو بہت ایوریج سے زیادہ خوش ہے یا ایوریج سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے تو یا ایوریج سے کم ہے تو دونوں سچویشن کے اندر ہم دیکھتے ہیں وہ ایب نارملٹی کو شو کرتا ہے. ایوریج سے کم کو تو ہم کہہ سکتے ہیں لیکن ایوریج سے زیادہ جو ہے اس کو ہم جو ہے وہ اسٹیٹسٹکلی طور پر تو وہ ٹھیک بات ہے لیکن عام روٹین کے اندر اس چیز کو صحیح جسٹیفائی یہ ڈیفینیشن جو ہے وہ نہیں کرتی ہے. سو دیٹ کارڈویل اینڈ پلینگین جو ہیں ان کے مطابق in defining abnormal behavior we must consider more than just statistical frequency. یعنی statistical frequency سے زیادہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ ہم شو کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شماریاتی معیار کے تحت ذہنی طور پر صحت مند افراد اکثریت پر مبنی ہیں. ان کی سوچ اور کردار معاشرے میں بسنے والے اکثریتی افراد کے مطابق ہے. اس کے برعکس ذہنی بیمار جو فرد ہوتے ہیں وہ معاشرے میں اکثریت نہیں رکھتے اور نہ ہی ان کی سوچ اور کردار اکثریت کے مطابق ہوتے ہیں. ان کا وقوفی احساساتی اور کرداری عمل غیر صحت مندانہ مریضانہ اور عام سوچ سے ہٹا ہوا ہوتا ہے. تو اس ڈیفینیشن کو بھی جو ہے یا اس کرائٹیریا کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا گیا اور نیکسٹ کرائٹیریا جو ہے وہ پیش کیا. ادر کرائٹیریا از سوشل کرائٹیریا آف ایب نارملٹی. یعنی ایب نارملٹی کا جو سماجی کرائٹیریا ہے اس کو یہاں پر جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے. اس کے مطابق ایوری سوسائٹی ہیز دا ڈفرنٹ نارمز اینڈ سوشل ویلیوز اینڈ دا اسٹینڈرڈز. یعنی ہر جو معاشرہ ہوتا ہے اس کے کچھ خاص اصول اور قاعدے و ضوابط ہوتے ہیں اور یہ نارمز کہلاتے ہیں. اور یہ جو نارمز ہوتے ہیں جو ان کے مطابق ایک سوسائٹی کے لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. A person who violates the norms and values of society is considered abnormal. اور ایک ایسا فرد جو کہ ان نارمز کو یا ان ویلیوز کو معاشرے کی اصولوں کو توڑتا ہے ان کے مطابق نہیں زندگی گزارتا تو ایسا فرد جو ہے وہ ایب نارمل کہلاتا ہے. فار ایگزامپل اگر ایک معاشرے کے اندر یا ایک سوسائٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سوسائٹی
کچھ چیزوں کو پسند کرتی ہے یا اس کی خاص ویلیوز ہیں، ان کے مطابق آپ جو ہے وہاں پر نہیں چلتے ہیں. جیسے اگر ہم اسلام کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پردہ جو ہے اس کے اوپر خاص لباس کے پردے کے خاص طور پر بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور ایسے لوگ جو اس کے مطابق نہیں چلتے یا اس کو وائلیٹ کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں وہ اب نارمل کہلاتے ہیں. لیکن یہی چیز جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں دوسری سوسائٹی کے اندر، وہاں پر اس چیز کو اب نارملٹی نہیں بلکہ نارمل جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نارمس آر ڈفرینٹ فرام کلچر ٹو کلچر. دا بیہیویئر دیٹ از کنسیڈرڈ نارمل ان ون کلچر may be considered abnormal in other culture. یعنی کہ ایک ایسے کردار جو کہ ایک کلچر کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نارمل تصور کیے جاتے ہیں، لیکن وہی کردار جو ہے وہ دوسرے کلچر کے اندر جو ہے وہ اب نارمل تصور کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ نو کنفارمیٹی ٹو دا ول اینڈ ویلفیئر آف دا سوسائٹی. ایک اب نارمل پرسن جو ہوتا ہے وہ سوشل جو کرائٹیریا جو ہوتے ہیں یا سماجی جو سوسائٹی کی جو ویلفیئر ہوتی ہے اس کے لیے جو ہے وہ وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ ان کا سٹینڈرڈ نہیں ہوتا، یا اس کے بارے میں وہ کوئی پالیسی نہیں ہوتی، یا وہ سوسائٹی کی فلاح و بہبود کے لیے صحیح طریقے سے ایک اب نارمل پرسن جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا ہے. اکارڈنگ ٹو میڈیکل کرائٹیریا، یعنی طبی نقطہ نظر سے اگر ایک نارمل پرسن ایک اب نارمل پرسن وہ ہوتا ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی پرسنل سفرنگ اور ڈسٹریس جو ہے وہ پایا جاتا ہے. یعنی اکارڈنگ ٹو دا میڈیکل کرائٹیریا آف اب نارملٹی، if a person is not fit physically and he has the symptoms of mental disorder, he is considered abnormal. یعنی ایک ایسا فرد جو کہ جسمانی طور پر یا ذہنی طور پر جو ہے وہ فٹ نہیں ہے اور اس کے اندر جسمانی اور ذہنی بیماریوں کی یا ڈس آرڈرس کے جو ہے وہ علامات موجود ہیں، تو ہم اس کو اب نارمل کہتے ہیں. ایسے لوگ جو ہے ان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ جو ہے ان کو صحت مند ہونے کے لیے ان کی ہیلپ جو ہے وہ کرتے ہیں. اور نیکسٹ از دی ڈسیبلٹی اور ڈسفنکشن. If the individual is unable or impaired in an area of life because of abnormality, it is also considered as a component of abnormal behavior. یعنی اگر ایک فرد جو ہے وہ کسی لائف میں کسی چیز کی کمی کی وجہ سے یا کسی چیز کا جب وہ شکار ہوتا ہے سائیکولوجیکلی طور پر یا مینٹلی طور پر اس کے اندر کسی قسم کی ڈس ایبلٹی اور ڈس فنکشننگ اس کے اندر پائی جاتی ہے، تو اس کو اب نارمل بیہیویئر کنسیڈر کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل شیزوفرینک جو ہوتے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہیو پرابلمز ان مینٹیننگ پرسنل ریلیشنشپ. سچ تھنگ ڈیمانسٹریٹ ڈسیبلٹی ایز کمپوننٹ آف اب نارملٹی. شیزوفرینک جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ ریلیشن جو ہے وہ اپنا پرسنل ریلیشن جو ہے صحیح طریقے سے قائم نہیں کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ مختلف قسم کے وہموں کا شکار ہوتے ہیں. ان کی لائف ہوتی ہے دوسروں کے ساتھ ریلیشنز بنانے میں وہ بالکل پور ہوتی ہے. تو ایسی سچویشن جس کے اندر آپ جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ یا آپ کے اندر کسی بھی قسم کی اگر کوئی ڈسیبلٹی یا ڈس فنکشننگ آپ فرد کے اندر موجود ہے تو دین وہ اب نارمل بیہیویئر کو جو ہے وہ شو کرتی ہے. Unexpectedness behavior is also considered abnormal when یعنی کہ ایسا بیہیویئر جو بالکل ان ایکسپیکٹڈ ہو، آپ اس کی توقع نہ کر رہے ہوں، اس طرح کا بیہیویئر بھی جو ہے ایسا کردار جو ہے وہ اب نارمل بیہیویئر کہلاتا ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل انگزائٹی ڈس آرڈر از ڈائگنوزڈ when there is no apparent reason for anxiety, as when a person worries about his financial circumstances when in fact he is financially sound. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ایک فرد بغیر کسی وجہ کے جو ہے اگر کسی چیز کی شکایت کرتا ہے تو یہ اس کا ایٹیٹیوڈ یا بیہیویئر جو ہے وہ اب نارملٹی کے زمرے میں آتا ہے. جیسے کہ انگزائٹی ڈس آرڈر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فرد جو ہے وہ بغیر کسی ریزن کے، یعنی
وہ فائنینشلی طور پر جو ہے فار ایگزامپل وہ فائنینشلی طور پر مالی طور پر مستحکم ہے، اسٹرانگ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے فائنینشیل سرکمسٹانسز کو لے کر بہت زیادہ ورڈ ہوتا ہے، اور اس کی وریز جو ہوتی ہیں یعنی اس کی جو تشویش کی کیفیت ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ علامات جو ہیں وہ آپ کو ایب نارملٹی کو جو ہے وہ شو کرتی ہیں. یعنی جیسے فوبیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر کسی ریزن کے ڈرنا اور یہ خوف اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ فرد جو ہے وہ چیخیں مارنے لگتا ہے، اس کی جو ہے وہ حالت عجیب سی ہو جاتی ہے، ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو جاتی ہے. بہت زیادہ علامات ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں. تو مختلف جو ڈفرینٹ انگزائٹی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں اس کے اندر بغیر کسی وجہ کے آپ پریشانی کی کیفیت میں چلے جانا، تو یہ ایب نارملٹی کو جو ہے وہ شو کرتی ہے. یہ تمام کمپوننٹ جو ہم نے یہاں پر ڈسکس کیے گو کہ یہ فلی یعنی کہ ایب نارملٹی کی پکچر کو شو نہیں کرتے، یا ہم یہ کہہ سکتے کہ ہر فرد کے اندر یہ تمام سمٹمز موجود نہیں ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے ہیں، لیکن اٹس ڈیپینڈ آن، اس کی شدت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے ہم اس کو اس کے ایب نارملٹی کے ڈیفینیشن میں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. اینی ہو آپ کو کچھ انڈرسٹینڈ آپ کا نے کیا ہوگا کہ اب نارمل اور نارمل بیہیویئر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور یہ بیہیویئر جو ہے اس کے ہم نے یہاں پر نہ صرف سمٹمز ڈسکس کیے بلکہ مختلف کرائٹیریا اور مختلف اسکول آف تھاٹ نے جو اس کے متعلق ڈسکس کیا. تھوڑا تھوڑا ہم نے آپ کو یہاں پر نارمل اور ایب نارملٹی کے ڈفرینس کو شو کرنے کے لیے آپ کے ساتھ یہاں اس کو ڈسکس کیا ہے. ہوپ سو کہ آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. تھینک یو سو مچ.